بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے اور واقعی پریشانی کا سبب ہے پوری قوم کے لیے، وہ ہیں بجلی کے بل۔ اور اس پر جماعت اسلامی اسی ایشو کو لے کر ایک دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے لیاقت باغ راولپنڈی کے سامنے ماری روڈ پر۔ دھرنے کا آج 9واں دن ہے اور جماعت اسلامی کا عزم بھی یہی ہے کہ جتنا بھی یہ طویل ہوا اس کو چلایا جائے گا۔ ان کا مطالبہ جو ہے وہ تو آپ روز سنتے ہیں، میں بھی آخر میں دہرا دوں گا، لیکن جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک صورتحال ہے جو گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی آن کیبنٹ کے اجلاس میں سامنے آئی نیپرا کے حکام کی زبانی۔ تو کل نیپرا اور اوگرا کے افسران آئے ہوئے تھے، چیئرمین سمیت۔ انہوں نے چیئرمین کمیٹی جو ہیں ان کے سوال کے جواب میں یہ تسلیم کیا، سوال یہ کیا تھا چیئرمین کمیٹی نے کہ غلطی ہوئی کس سے۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ غلطی جو پاور پروجیکٹس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں، ٹیرف مقرر کرنے میں، اور جو کیپیسٹی یعنی بجلی کتنی چاہیے اس کا ایسٹیمیٹ لگانے میں فیوچر میں غلطی سب سے ہوئی۔ وہ یہ مان رہے ہیں، بانگ دہل مان رہے ہیں کہ غلطی سب سے ہوئی، لیکن وہ اس کے فیکٹرز بھی کچھ بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، بڑے شہروں میں سے 8 سے 10 گھنٹے کی چل رہی تھی اور چھوٹے شہروں میں 18 سے 20 گھنٹے کی، دیہاتوں میں تو کوئی حال ہی نہیں تھا، آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی، صنعت رک رہی تھی، کاروبار رک رہا تھا، سرمایہ کار نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سٹیپ تو لینا پڑا کہ آئی پی پی سے معاہدے کر کے بجلی پیدا کی جائے۔ لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ غیر ملکی سرمایہ کار آنے سے بھی کترا رہے تھے، جس کے لیے انہیں تھوڑا سا اٹریکشن دینی پڑی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ اس وقت جو اکانومی تھی نواز شریف کے دور میں، اس کا گروتھ ریٹ 6 تھا، اور وہ اس گروتھ ریٹ کو مد نظر رکھ کر یہ ٹیرف اور ڈیمانڈ دی گئی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر ایک تجربہ ہوا، یہ تجربہ ہوا والی بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر ہوا یہ کہ معیشت بیٹھ گئی اور ڈالر جو ہے وہ جو 100 سے 300 پہ چلا گیا، اسی طرح فیول 70-80 سے 270-80 پہ چلا گیا۔ اور جب اکانومی کی گروتھ رک گئی تو وہ سارا جو ریونیو جو اکانومی کے چلنے سے آنا تھا اور حکومت نے اس کا برڈن لے کر عوام کو ریلیف دینا تھا یا بجلی دینی تھی، وہ سارا عوام پر آ گیا۔ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ سینیٹر عبد القادر نے کہا کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں اب لوگ ہمارا گریبان پکڑ رہے ہیں سر عام، اور یہی وہ بجلی کا ایشو ہے جس پر خدا نخواستہ ملک میں بدامنی ہوگی، اور اگر ملک ٹوٹا تو اس بجلی کی وجہ سے ہی ٹوٹے۔ اس لیے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ لوگوں کے بل جو ہیں ان کے مکان کے کرایوں سے زیادہ ان کی تنخواہوں سے زیادہ ہیں، وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ کہ واقعی حل طلب مسئلہ ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ تو چیئرمین نیپرا کا کہنا تھا کہ اس کا حل ہم یک طرفہ طور پر نہیں دے سکتے، اس کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی جو آئی پی پیز کے نمائندے ہیں انہیں بھی ساتھ بلائیں۔ تو اگرچہ سینیٹر عبد القادر کا یہ کہنا تھا کہ اس کے حل کے امکانات صرف 5% ہیں، کیونکہ مافیاز بہت سٹرونگ ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے خلاف کوئی ایکشن ہونے یا لینے نہیں دیتے، لیکن اس کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ جو اگلا اجلاس ہے اس میں نیپرا کے لوگوں کے ساتھ، حکام کے ساتھ، جو سٹیک ہولڈرز ہیں آئی پی پی ایس کے نمائندے، ان کو بھی بلایا جائے اور بیٹھ کر حل تلاش کیا جائے۔ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نیپرا اور بجلی کے ایشو کی بات سینٹ کمیٹی کے تک۔ میں یہیں لگے آتا ہوں، ایک اور جو خوفناک ایشو ہے وہ بتاتا چلوں عوام کی اویئرنیس کے لیے۔ اوگرا کے چیئرمین نے بتایا کہ جب سوئی گیس پاکستان میں شارٹ ہوئی اور نئے کنیکشنز دینے بند کیے گئے تو عوام کے پاس
ایل پی جی پر جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے سلنڈرز خریدنے شروع کیے، اور جب سلنڈرز کی مانگ بڑھی تو کراچی سے پشاور تک سب نے سلنڈرز بنانے شروع کر دیے۔ اب سلنڈر کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس سلنڈر میں 10 کے جی ایل پی جی بھری جاتی ہے، اس سلنڈر کا اپنا وزن 9.5 کے جی ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے، ظاہر ہے قوت خرید کم ہے لوگوں کی اور سستے سلنڈر زیادہ بکتے ہیں، تو 3.5 کلو کے سلنڈر بنانے شروع کر دیے جو پھٹ جاتے ہیں۔ بہت تشویش کا اظہار کیا کمیٹی نے کہ یہ تو بم تیار ہو رہے ہیں، آپ اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ہماری انفورسمنٹ کا عملہ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے کوئی سزا دے سکیں۔ ہم نے 2 ڈرافٹس تجویز کیے ہیں گورنمنٹ کو، اس کی لیجسلیشن ہو تو ان کو سزا ملے گی، اس کے مطابق جو ہے سلنڈر اگر پھٹتا ہے اور وہ کم وزن کا نکلتا ہے تو وہ اس سلنڈر کے مینوفیکچرر کو، سیلر کو 10 سال قید اور 1 ملین جرمانہ ہو سکے گا۔ وہاں پر موجود آئی جی تھے، پتہ نہیں اب وہ آئی جی نہیں، کوئی چھوٹے رینک کے ایس پی رینک کے آفیسر تھے، اسلام آباد کے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قانون سازی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ جرمانہ 2 ملین کر لیں، سزا عمر قید بھی کر لیں، پھر بھی یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس کو قانون یہ بنائیں کہ اگر وہ سلنڈر پھٹتا ہے تو وہ سلنڈر پھٹنا جو ہے اس کا مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جمع کیا جائے، اس سلنڈر بنانے والے کے خلاف اور بیچنے والے کے خلاف، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں سماعت تیزی سے چلتی بھی ہے اور وہاں سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے، اگلے اجلاس میں کوئی تجویز آئے گی تو بات آگے بڑھے گی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ یہ تجویز دے دیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے، لیکن ناظرین میرے خیال میں یہ قابل عمل ہونی چاہیے۔ انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ 9.5 کے بجائے 350 کلو کے سلنڈر میں اگر گیس بھر کے استعمال کی جائے اور پھٹ جائیں تو بڑا خوفناک دھماکہ ہوتا ہے، پورا خاندان خدا نخواستہ اس وقت گھر میں ہو تو سارے کا سارا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور پڑوسیوں کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور خود ہی اب لوگ اگر چلیں، وہ حکومت قانون سازی نہیں بھی کر رہی تو یہ اویئرنیس اب لیں کہ مضبوط اور معیاری سلنڈر خریدا جائے، یعنی کم از کم 10 کے جی کے سلنڈر کے لیے 9.5 کلو وزن کا، خالی سلنڈر کا وزن 9.5 کلو ہونا چاہیے، وہ خریدیں، یعنی کہ موٹی گیج کی چادر والا اور بغیر جوڑ والا۔ تو ناظرین اب آتے ہیں ادھر دھرنے کی طرف۔ جو حافظ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جیسے نیپرا نے تو کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ معاہدے ہو چکے ہیں، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے شاید کوئی حل نکلے تو نکلے، وہ بھی حافظ نعیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اگر ملک ہی ٹوٹنے جا رہا ہے تو ان کو بٹھا کے بتاؤ کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی ہم سے، اس میں یہ مسئلہ ہے اب، اور لوگوں کے برداشت سے باہر ہے، تو آپ بھی اب تھوڑا رحم کریں۔ آپ سب لوگ اپنی کیپیسٹی چارجز کے نام پہ جتنے کی آپ کی لاگت تھی اس سے کئی 100 ارب روپیہ زیادہ کما چکے ہیں، تو آپ اس پہ ریویو کریں۔ اچھا چلیں، جو فارنرز ہیں وہ نہیں بھی کرتے تو 4 سے 5 کمپنیز لوکل ہیں جو ان حکمرانوں کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی اور خود ان کی اپنی بھی ہیں، جن میں زرداری صاحب، منشا گروپ اور دوسرے تیسرے جہانگیر ترین خان، یہ لوگ شامل ہیں۔ کم از کم یہ تو اپنے ملک پر رحم کریں، اور یہ تو کم از کم اپنے ایگریمنٹ منسوخ کریں یا اس میں کمی کریں ٹیرف میں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان سے نمٹا جائے۔ ان سے نمٹنے میں کیا پابندی عائد ہے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں قاضی حافظ نعیم صاحب، جس سے میں متفق ہوں 100%، کہ اپنی مراعات ختم کریں۔ وہ بڑی بڑی گاڑیاں جس میں جو 5 کلومیٹر پر لیٹر چلتی ہیں، ان کو چھوٹا کریں۔ 1300 سی سی گاڑی، 1000 سی سی گاڑیاں افسران استعمال کریں، جس سے فیول کی اتنی بچت ہوگی کہ 2 سے 3 ارب بچے گا۔ اس کے علاوہ جو مفت فیول دیا جا رہا ہے ججز کو، جرنیلز کو، بیوروکریٹس کو، منسٹرز کو، اور مفت بجلی اور مفت گیس، وہ بند کر دیں، اس سے بھی کئی ارب کی بچت ہوگی، اور وہ سارا ریلیف پھر عوام کو دیں، وہاں سے سبسڈی دے کے۔ اس سے تو آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف
نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے جو آئی پی پیز کا ایگریمنٹ ہے اس کو ریویو کریں، اس کے بغیر آپ کی معیشت نہیں چلے گی، اور ٹیکس جو ہے وہ آپ نے امیر پہ لگانا ہے، جاگیردار پہ لگانا ہے، غریب یا تنخواہ دار پہ نہیں لگانا۔ لیکن اس حکومت کی میں کوئی سخت یا نیگیٹو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اور اس حکومت کی آپ پالیسی دیکھ لیں کہ اس نے عوام پہ یہ سارے ٹیکس لگا دیے، سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیے۔ ایک میں یعنی آپ بھی اور ہم سب ایٹ سورس اپنی تنخواہ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس، بجلی کے بل میں بھی انکم ٹیکس آتا ہے، اور جی ایس ٹی بھی دیتے ہیں ہر چیز خریدنے پر، بجلی پہ بھی، فیول ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ، مزید ٹیکس، فردر ٹیکس، پتہ نہیں مطلب اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو ان ٹیکسوں کے نام بھی نہیں مل رہے رکھنے کے لیے۔ کچھ تو شرم اور حیا ابھی حکومت کرے، ورنہ پھر وہ عبد القادر سینیٹر صاحب کا جو خدشہ ہے وہ بالکل درست ہے، اور میں متفق ہوں اس سے کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ تو گئے ہیں، اور اگر یہ انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور سارے شہروں میں شروع کر دی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو ہوگا وہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے راشد بھی کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔